السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 266 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ومثل الذین، اور مثال ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضامندی اللہ کی وتثبیتا اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثل جنہ مانند مثال ایک باغ کے ہے بربوۃ اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اسے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکولہا پھل اپنا ضعفین دگنا فإن لم پھر اگر نہ یصبھا پہنچے اسے وابل تیز بارش فتل تو پھوار ہی کافی ہے واللہ اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کرتی ہے۔ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ جو لوگ خالص نیت سے صدقہ کرتے ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک اونچی زمین پر باغ جیسی ہے جس پر زوردار بارش برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات یا کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اصل چیز رقم نہیں بلکہ نیت ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنا یعنی دکھاوے یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا، جیسے کسی کو بتائے بغیر صدقہ کرنا اخلاص کی نشانی ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کو مضبوط کرنا یعنی خرچ کرتے وقت یقین ہو کہ اللہ اجر دے گا۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کمثل جنت بربوہ، اونچی زمین کا باغ۔ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ اخلاص والا صدقہ بہترین زمین میں لگے باغ کی طرح ہے۔ اونچی زمین پر پانی رکتا نہیں بلکہ فائدہ دیتا ہے۔ نیک نیت انسان کا عمل ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، زوردار بارش سے دگنا پھل، یعنی اخلاص والا عمل زیادہ مواقع ملنے پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا صدقہ کسی کی زندگی بدل دے تو اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، کم بارش بھی کافی ہے، اگر بڑا موقع نہ ملے تب بھی اخلاص والا چھوٹا عمل فائدہ دیتا ہے۔ مسکرا دینا، پانی پلا دینا یا راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف ظاہر عمل نہیں بلکہ دل کی نیت بھی دیکھتا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کا، وانابن اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں میں تحتیہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، واصحابہ اور پہنچے اسے الکبر بڑھاپا، ولہ اور اس ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور چھوٹی، فاصحابہ پر پہنچے اسے سارن ایک بگولا، فیہ جس میں نارن آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔
تو پیاری صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت ریاکاری، دکھاوے، احسان جتانے اور گناہوں کے ذریعے نیکیوں کو ضائع کرنے سے خبردار کرتی ہے۔ اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگ زندگی بھر نیکیاں کرتے ہیں لیکن بعد میں گناہوں یا تکبر سے سب برباد کر دیتے ہیں۔ آیت کا مفہوم ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، پھر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، پھر ایک آنگ والا بگولا آئے اور باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جیسے ایک شخص نے پوری زندگی محنت کر کے خوبصورت باغ بنایا، اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، بڑھاپے میں وہ اسی باغ پر گزارا کرتا ہے، بچے بھی کمزور ہیں، اچانک آگ آ کر باغ جلا دیتی ہے، یعنی جب سب سے زیادہ ضرورت تھی تب سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ریاکاری، لوگوں کو طعنے دینا، گناہ کرنا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ اللہ سوال کے انداز میں سمجھا رہے ہیں تاکہ خود انسان سوچے۔ کوئی بھی اپنی زندگی کمائی ضائع ہونا پسند نہیں کرتا۔ جنۃ من نخیل و عناب، کھجور اور انگور کا باغ، یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ نیک اعمال انسان کی اصل دولت ہے۔ تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں بہتی ہوں، یعنی مسلسل فائدہ دینے والی نعمت۔ اصابہ الکبر، بڑھاپا آ گیا، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان نیکیوں کے اجر کا محتاج ہوتا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کمزور اولاد، یعنی انسان خود بھی محتاج اور اولاد بھی مددگار۔ آخرت میں انسان اپنی نیکیوں پر ہی بھروسہ کرے گا۔ اعصار فیہ نار، آگ والا بگولا، یہ تباہی کی علامت ہے، یعنی گناہ یا ریاکاری انسان کے اعمال جلا دیتی ہے۔ احسان جتانا ہے، دکھاوے کا صدقہ۔ فاحترق، سب جل گیا، یعنی نیکیوں کا اجر ختم، کسی کی مدد کر کے بعد میں اسے ذلیل کرنا۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور فکر کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے ہے۔ ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے کہ اخلاص کے بغیر نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ ریاکاری اور گناہ اعمال کو جلا دیتے ہیں۔ آخرت میں انسان کو صرف نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ قرآن مثالوں سے انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔